السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر، أحيا ليله وأيقظ أهله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات مدبر الامر، ارض و سما کے مالک کائنات کے لیے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنانے کے اندر امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا. اگر عبادات کو دیکھا جائے تو انتہائی کم، اگر اجر کو دیکھا جائے تو انتہائی کثیر. کوتاہیاں، لرزشیں اور کمیاں قدم قدم پہ منتظر انسان کے لیے ہے، لیکن اگر نیکیوں کو دیکھا جائے تو انسان کے وجود سے کوسوں دور. لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے ظرف کے مطابق اپنے بندوں کو نوازتا ہے، چاہے وہ اسے مانے یا انکار کر دیں. کائنات کے رب جیسا کسی کا بھی ظرف نہیں جو اپنے بندوں کو آسانی میں بھی یاد رکھتا ہے اور مشکل میں بھی یاد رکھتا ہے. آج 22 رمضان المبارک تھا اور اب 23 رمضان المبارک کی رات کا آغاز ہو چکا ہے. لیلۃ القدر کی رات کو پا لینے کی جستجو ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، جس کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے روایت نقل کرتی ہیں. صحیح البخاری کی روایت کا نمبر 2024. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، آپ کا معمول کیا تھا، آپ کی روٹین کیا تھی. جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شتّ میں ہزارہ ہو اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے. کائنات کے سبھی عمل ایک طرف،
اور اس لیلۃ القدر کو پا لینے کے عمل اجر ایک طرف، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے رسول کے آخری عشرے کی راتیں بیداری میں گزرتی تھی، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ آج گھر کے اندر والدین موجود ہیں، اولاد موجود ہے، 8:25 اور 9 بجے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے تو سبھی جاگ لیتے ہیں۔ آج فلاں ڈرامہ، اس کا فلاں ایپیسوڈ، موویز دیکھنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں کے چکر کاٹ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اور کائنات کی سب سے بہترین رات کو تلاش کرنے کے لیے بھی کیا کبھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ ایک وقت میں جمع ہوئے ہیں؟ تو جواب نفی میں آئے گا۔ گھر کے اندر بچوں کے الگ الگ روم موجود ہیں، ماں باپ کا الگ سے، بیٹے کا الگ سے اور بیٹی کا الگ سے، اور دروازے کی دہلیز کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ نہیں جانتے، میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کیا سرچ کرتے ہیں، اور زندگی انسان کی کتنی دین سے دور ہوتی ہے یہ سمجھ نہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ٹی وی لون تو موجود ہے، لیکن ہم کیا کبھی اسے نماز لون کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں؟ نہیں۔ چاہیے تھا باپ بھی گھر میں سنتیں ادا کرتا اور پھر مسجد کی طرف جاتا، تاکہ بچوں کو سمجھ آتی کہ اللہ کے در کے آ کے بھی جھکا جائے گا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، مہدی کی رسم کے لیے تو راتیں ساری کی سارا ضائع کر لی جاتی ہیں، ہیپی برتھ ڈے کے نام پہ بھی بچوں کو جگا لیا جاتا ہے، اور خاندان کو جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے بھی ہم دعوت کا انعقاد کر لیتے ہیں۔ کیا دین کی دعوت کے لیے بھی کبھی ہم نے اپنے گھر کے اندر کسی کو اکٹھا کیا؟ تو جواب نفی میں آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کا نمبر 2913، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بارے میں اور اللہ کے رسول کی زندگی کے اوقات کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے رسول کی زندگی رمضان کے آخری عشرے میں ایک ہی کوشش کے اندر گزرتی تھی، اور وہ کوشش کیا تھی؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ کو پا لینے کی اور اللہ کی محبت میں گزرتی تھی، اور اتنی کوشش اللہ کے رسول کی پورے سال کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی جتنی کوشش اللہ کے رسول کی رمضان کی آخری راتوں میں ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا، توفیق الہی ہے، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو شاید کہ آج ہم بھی مسجدوں کی زینت نہ ہوتے، ہمارے گھر بھی ویران ہوتے۔ قرآن کو جاننے سے قبل کائنات کے اندر آپ کو کون جانتا تھا؟ آپ کا تعارف ہوا ہے تو قرآن کی وجہ سے، اور کائنات کا سب سے بڑا منصب اور لقب تخلص قاری قرآن ہو رہا ہے۔ ڈرامہ نگار، موسیقار، قوالا، بند، اللہ کی قسم کائنات کے سب سے بدترین منصب ہے۔ کائنات کا سب سے بہترین منصب قرآن کا قاری ہونا، دین کا داعی ہونا، قرآن کی تفسیر کو جاننے والا مفسر قرآن بننا، اور پھر ان چیزوں کو حاصل کرتے کرتے اللہ کے قریب اتنے چلے جانا کہ آپ کی ساری رات اللہ کے در پہ کھڑے ہو کے گزر جائے، راتوں کا قیام کرتے ہوئے عبادت گزار بن جانا۔ شیخ صالح بن الفضال رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلا عشرہ بھی گیا، دوسرا بھی گزر چکا، اختتامی عشرے کے چند دن باقی ہیں۔ اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکی، پہلا بھی گزرا دوسرا بھی گزرا، ابھی بھی چند ایام باقی ہیں، زندگی کے ڈائریکشن کو انسان اب بھی بدل کے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکتا ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قال لا تخاف انی معکم، اے میرے بندے تیری زندگی معصیت میں گزری،
میری نافرمانی میں گزری اور کائنات کو حاصل کرنے کی جستجو میں گزری، کوئی بات نہیں. اب بھی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے بعد اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ لے. یہ چند دن ہی کائنات کے اندر تیری زندگی کی کایا کو پلٹنے کے لیے کافی ہے. آپ سے میرا ایک سوال ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتیں جن میں سے ایک گزر چکی دوسری گزر رہی ہے، 3 اس کے بعد باقی. اگر ان تاک راتوں کی فضیلت کو ہم جان لیں اور پھر جستجو کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیں تو اللہ کی قسم زندگی کے اندر آنے کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے. جس کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہہ دیا جاتا کہ پورے سال کے اندر صرف لیلۃ القدر کی رات ایک دن میں ہے، نہ رمضان کے ساتھ تخصیص ہوتی اور رمضان کی آخری راتوں میں تخصیص ہوتی اور نہ آخری راتوں میں سے تاک راتوں میں سے خاص کیا ہوتا، تو میں اس ایک رات کو پانے کے لیے پورا سال بیداری کے اندر گزار دیتا کہ میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا. اس قدر جستجو. اور علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں متى يسر، تو اپنے آپ کو کب درست کرے گا؟ یہ تو زندگی میں بگاڑ آ چکا تھا، چینج آ چکا تھا اور انسان شیطان کے راستے پہ چل پڑا تھا. اس کی جوانی تو تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کائنات کے اندر اگر اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے کسی کا محبوب ترین عمل لگتا ہے تو وہ اس انسان کا لگتا ہے جس کی جوانی دہلیز پہ کھڑی ہے، خواہشات کا منبع بھی ہے اور فتنے بھی موجود ہیں. آج میڈیا کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، لیکن یہ اس فتنوں کے دور میں بھی اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کائنات سے کٹ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ مجھے کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ معزز ہے. اور پھر یہ تاک رات میں کی گئی عبادت اللہ کی قسم اسے صدیوں کی عبادتیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک طرف یہ 5 راتیں جاگ کے گزار دے، صرف جاگنا نہیں کہ موویز دیکھتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر لیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو تب بھی آپس کے اندر پولیٹکس پہ بات کرتے رہے، سیاست پہ بات کرتے رہے، بلکہ اللہ کے دین کی بات کرنی ہے جب بھی آپ نے بات کرنی ہے. اور یہ چند گھنٹوں کے عوض میں آپ 83 سال 4 ماہ کی عبادت، اور اگر 83 سال 4 ماہ کو 365 سے ضرب دیا جائے، ایک سال کے اندر 365 دن ہے تو یہ 30,000 سے اوپر ہو جاتے ہیں. دن کتنے بنتے ہیں؟ 30,000 سے اوپر. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اب ساری تاکرات کا تعلق جو اللہ کے ساتھ آپ کا ہے، آپ اس میں سے صرف 1.5 گھنٹہ خاص کرتے ہیں پوری رات میں سے. اس 1.5 گھنٹے میں کرنے والے عمل کیا ہیں وہ ایک ساتھ پہ وہ بھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے آپ 1.5 گھنٹے کے عوض میں اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو 30,000 دنوں کا اجر عطا کر دیا جائے گا، یا کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ 1.5 گھنٹہ مزدوری کر لیں اور آپ کو 30,000 دکانیں عطا کر دی جائیں، میرے خیال میں میاں چلو کیا تحصیل کی بھی جمع کر لیں تو کم پڑ جائیں. اسے کہہ دیا جائے کہ لاہور کی ساری دکانیں تقریباً تیری، تو نے صرف 1.5 گھنٹہ کام کرنا ہے. ابھی میں نے 30,000 کو 24 سے ضرب نہیں دی. اگر 24 سے ضرب دے گھنٹوں کے اعتبار سے بات لاکھوں میں پہنچ جائے گی، اور جب بات لاکھوں میں پہنچ جائے گی تو کائنات کے رب سے بہترین کوئی کائنات کے اندر پیکج نہیں دینے والا. اس 1.5 گھنٹے کے عوض میں گویا آپ کو کیا مل رہا ہے؟ صدیوں کی عبادتیں اور ریاستیں مل رہی ہیں جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. اور زندگی کے اندر جن کو اللہ نے 600 سال 700 سال زندگی عطا کی تھی، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھے اور ان کی زندگی ایک طرف، اللہ کی قسم ساری زندگی بھی کوئی عبادت میں گزار دے تو وہ حمالیہ کو طے نہیں کر سکتا، لیکن چند گھنٹے یہ اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دے، اللہ نے ان زندگی سے بہترین زندگی آپ کی قرار دے دی ہے. کیونکہ 600 سالہ زندگی ایک طرف، آپ کی چند سالہ زندگی ایک طرف، اور چند سالہ زندگی میں چند گھنٹے ایک طرف. اللہ نے آپ کے گھنٹوں کو سالوں پہ برتری دے رکھی ہے.
فقیہت دے رکھی ہے. یہاں پہ ایک اور بات سمجھیں، نمازیں کتنی پڑھتے ہیں ہم؟ اجر کتنی کا؟ اور کچھ اللہ نے جگہ ایسی رکھی ہیں کہ ایک پڑھتے ہیں اور لاکھ نماز کا ثواب بھی ادا کر دیا جاتا ہے. اور پھر دوسری بات، باجماعت پڑھیں تو ایک نماز 27 کے برابر، اور 27 کو 5 سے ضرب دے دیں 135. 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے بعد اجر کیا ہے؟ 135. اور اگر مسجد میں ادا کرتے ہیں، جماعت نہیں پا سکے تو پھر ایک نماز قائم مقام 5 نماز ہو گئے. اتنے بڑے پیکج دکھانے آپ نے کائنات کے اندر اگر کوئی دیتا ہو آپ کو. اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ خوشی والے ایک کے ساتھ 1 کلو مٹھائی فری دے رہے ہیں تو ٹی چوک سے لے کے پورا کرمبا رش لگا ہوگا لائن کا. اگر عید پہ کہتے ہیں کہ 1 buy 1 get 1 فری، ایک کے ساتھ ایک جوتا فری، تو کہہ دیا جائے کہ صبح جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا. تو فجر پڑھنے سے پہلے میرے خیال میں شاید کہ لوگ سحری بھی نہیں کریں گے تو آپ کو انارگلی بازار کے اندر رش نظر آئے گا. لیکن اگر اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں بھئی یوٹیوب پڑھی ہے، سرچ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. مسجد میں بیٹھنا ہی آپ کا کائنات کا سب سے بہترین مقصد ہے، صرف بیٹھنا. عمل کوئی بھی نہ کریں، اس مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ بدل جاتی ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الزوائد کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ زندگی کے اندر سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ رمضان کا آخری عشرہ ان دنوں سے بہترین دن ایام ذوالحجہ کے دن ہے. اور پھر جب راتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کائنات کے دنوں کو بھی رکھ لیا جائے ایک سائڈ پہ، اور پوری کائنات کے جتنے بھی سال آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی دیواروں تک گزریں گے، اگر ان کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھا جائے تو لیلۃ القدر کی رات جس نے پالی اور آخری 5 تاک راتوں کی فضیلت ان سے بڑھ کے ہے، ان سے بہتر ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 14 چاہ کا سارا تھوڑا جوڑا ہوتے پہلے پہنچ گیا تو دوڑ لو ہونی 14 کا سکول سامنے محمدی کا سامنے کر سکتے تے میرے نہیں خیال سے تھوڑے تو کوئی بھی بندہ پہلے موٹر سائیکل میں جا کے کیک مارے، انہوں پتا کیک مارتے ہیں روڈ ٹوٹا، مینوں لگدا کہ تے مسئلہ بن نہ جائے. انہیں جُتی بھی پیراں 'چ نہیں پاؤنی تے نہ انہوں روڈ تے بجری دا فرق پینا، پیراں 'چ کھبے گی. ویکھਣ والے ہونے انشاءاللہ جڑے کبھی زندگی 'ਚ جنہاں بھج کے نہیں ویکھیا کہ جی سب تو اگے نہ ہون تے گل. یہ دنیا کی جستجو اور کائنات کے رب نے اس جستجو کے بدلے میں جو جنت عطا کرنی ہے، اگر پوری کائنات کو جمع کر لیا جائے تو جنت کے لگی ایک اینٹ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. مالا عین رات والا حضور سابیت ولا خطر اعلیٰ قلب بشر. آنکھ نے ایسا منظر کائنات کے اندر نہیں دیکھا، کانوں نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں، اور دل میں کبھی خیال پیدا نہیں ہوا جیسا منظر اللہ نے جنت کا بیان کیا ہے. ملے گی کس کو؟ جس نے یہ چند لمحات اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، صرف چند لمحات. کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، لمبی چوڑی باتیں اور ریاستیں نہیں. اللہ کو آپ کے تھوڑے سے عمل چاہیے. اور پھر رمضان میں سنا کیا قرآن، خاص طور پہ تاک راتوں میں پھر گیا. دادا جان بیٹھے ہیں، ساتھ پوتا بیٹھا ہوا ہے. پوتا دادا جان کو کہہ رہا ہے دادا جان قرآن پڑھتا ہوں، بھول جاتا ہے. کوئی دعا بتائیے کہ قرآن سینے سے نہ نکل پائے. اور دادا جان ہلکا سا مسکراتے ہیں اور انگیٹھی کو سلگانے کے لیے اس میں کولے ڈال دیتے ہیں. سردی کی شدت، اور پوتے کو کیا کہتے ہیں، جائیں ٹوکری دے لیں، سامنے چشمہ چل رہا ہے، پانی ڈال کے میرے پاس لے آئے، پھر سمجھاتا ہوں. کہ آپ واپس لوٹا ٹوکری میں کیا ہے، پانی پایا سوراخوں سے بہ جائے گا، خالی ٹوکری. کہا دادا جان بات نہیں پڑی. کہا بیٹا پہلے سے زیادہ کوشش کریں. وہ تیزی سے گیا، تیزی سے واپس پلٹا، پھر وہی صورت. کہا دادا جان تھک چکا ہوں. کہا آخری مرتبہ جان ماریے ذرا، شاید بات بن جائے. پھر گیا، پھر واپس پلٹا، ٹوکری پھر خالی. اور دادا جان پوتے کے اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی کوشش کتنی ہے کہ کسی طریقے سے
مجھے دادا جان کوئی ایسی بات بتا دے کہ قرآن میرے سینے میں محفوظ رہ جائے، کبھی مجھے بھولے نہ، اس سے بھول جاتا تھا۔ تو دادا جان نے کہا اب ٹوکری کو دیکھیں ذرا، پہلے کیا صورتحال تھی، اب کیا صورتحال؟ کہا پہلے بڑی گندی تھی، مٹی تھی، گرد غبار تھی، اب ٹوکری بڑی صاف ہو چکی ہے۔ فرمایا قرآن پڑھو، چاہے شروع میں سمجھ نہیں آتا، ایک وقت آئے گا اس ٹوکری کی طرح اللہ ہر چیز آپ کے سامنے واضح کر دیں گے، صاف کر دیں گے، پھر اس قرآن سمجھ نہیں آئے گا، اللہ سمجھانے والا بھی بنا دیں گے۔ جتنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ ربیع قلوبنا، ٹیچر نے کہا بچوں کو 5ویں تک کا سکول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہے آپ کے اوپر، کہا ہر بندے نے ایک سکیچ بنا کے لے کے آنا، ایک تصویر، پینٹنگ۔ ہر بچے نے اپنی اپنی مرضی کا، کسی نے مقبرہ بنایا تو کسی نے مزار قائد کی تصویر، تو کسی نے بادشاہی مسجد کی تصویر، اور کسی نے مسجد، کسی نے مدرسہ۔ اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، اور صبح تمام طلباء نے اپنی اپنی ڈائریوں کو کھولا اور سامنے ان کی تشہیر کی، دیکھا گیا، اور ایک بچے پہ ایک میڈم کی نظر پڑتی ہے تو اسے بڑا اٹھتی ہے، کہا تم نے یہ کیا بنا رکھا ہے؟ یہ کتاب سی ہے اور ساتھ ایک قلم ہے، ساتھ آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے، تمہیں تو کہا تھا کوئی اچھا سکیچ بنا کے لے کے آئے، جو کائنات کے اندر لوگ پسند کرتے ہیں، اچھی پینٹنگ ہونی چاہیے، انعام دیا جائے۔ کہا میں زیادہ باتیں تو نہیں جانتا، میں نے ابا جان سے سنا تھا کہ قرآن دلوں کی بہار ہے، میں اسی کا سکیچ بنا کے لے آیا ہوں۔ یہ ہے ان بچوں کی تربیت کہ جن کے والدین نے زندگی قرآن و حدیث کے ساتھ گزاری تھی۔ پھر دلوں کی بہار صرف قرآن بنتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والے جملے بنتے ہیں، اور جب وہ جملے بنتے ہیں تو انسان کی تقدیر امت بدل دی جاتی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ قال لا تخاف انی معکم، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب کچھ جو داغ راتوں میں ہم نے عمل کرنے ہیں، خیر من الف شہر، یہ تو ہم نے جان لیا، یہ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس میں آپ کا تھوڑا سا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ انفرادی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے یہاں اجتماع ہے، مجمع ہے، بیٹھے ہیں، لیکن کچھ تعلق ایسی جگہ پہ آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ گزارنا ہے، کوئی دوسرا آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ مجمع میں جو کیفیت ہے انسان کی وہ انفرادی نہیں ہو سکتی، اور جو انفرادی کیفیت ہے وہ مجمع میں نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے ایک بندے کے سامنے جو ہتھیار ڈال دیں گے، لوگوں کا ہجوم ہوگا، تو آپ اپنی غلطی پہ اڑ تو سکتے ہیں، ڈٹ تو سکتے ہیں، مانیں گے نہیں، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا جائے گا۔ اب اپنے اللہ کو وقت دے، سب سے پہلے ترتیب کیا ہوگی؟ آپ نے آج جیسے نماز عشاء پڑھی ہے، نماز تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد کوئی درس ہے سنا، سننے کے بعد چاہے آپ اسی مسجد کی صحن میں بیٹھ جائیں، لیکن عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں جو عبادت ہوتی ہے اس میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ لائٹ، لیکن جب آپ کے بعد دعا مانگنے کی آئے، التجا کرنے کی آئے، تو آپ چاہے یہ لائٹیں بند کر دیں، وقفے وقفے سے بیٹھ جائیں، اگر یہیں کچھ باہر بیٹھ جائیں، کچھ ادھر، کچھ رومز میں، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ 100 مرتبہ جو آپ نے تسبیح کرنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے سید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ چاہتا ہے تو یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو انسان 100 دفعہ ادا کر لیتا ہے گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ حاصل کر لیا۔ میں دنیا کے خزانوں کی بات نہیں کرتا، یہ ختم ہو سکتا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا خزانہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، اور اس کے متبادل اگر اتنا اجر عطا کر دیا جائے تو انسان کو کیا چاہیے؟ ہر طاقت میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 2 پہ ہماری زندگی کی جو مثال ہے، شعیب صاحب بیٹھے ہوں گے ادھر، اکٹھا ہمارا آغاز ہوا 10-11 کے اندر، تو ہماری جو زندگی کا آغاز ہے نا، وہ کچھ پڑھتے ہوں گے جو درس ضابطی پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ضرب یضرب ضربا۔ اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان زمین و آسمان کے خلا جتنے گناہ لے آئے
میرے بھی خیال میں شاید کہ کسی کے اتنے ہوں، یہ مثال دی جا رہی ہے، یا سمندر کی جان کے برابر، اور 100 مرتبہ یہ تسبیح کر لے، اللہ وہ سارے کے سارے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک بھی گناہ نامہ اعمال کے اندر باقی نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ زبان سے ادا کرنے میں جملے بڑے ہلکے، لیکن اسقل فی المیزان، یہ میزان میں بڑے باری کلمتان حبیبتان، یہ دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، یہ دو تسبیحات۔ اور اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو اللہ کے رسول نے ہمیں جو پہلی تسبیح آپ کو بتائی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی تسبیح کے بارے میں کہا تھا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اسے زندگی کا معمول بنا دیں۔ اب تیسرا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، والحمدللہ، اللہ تو تعریف کے لائق ہے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کائنات کے اندر تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، واللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ جو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے گا، فرمایا اس کا اللہ نے اجر اور فضیلت اتنی رکھی ہے، تمام اجروں سے زیادہ اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ میرے خیال میں 4 سے 5 منٹ لگیں گے ہر تسبیح کو، اگر بڑی دھیرے دھیرے بڑے آرام سے کی جائے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ اللہ کے رسول کی بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین، مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، فجر پڑھی پھر مصلی پہ، اشراق پڑھی پھر مصلی پہ، اللہ کے رسول نے دیکھا اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت، فرمایا جویریہ کیا میں تمہیں کچھ ایسے جملے نہ سکھا دوں جو ادھر آپ نے وقت صرف کیا ہے اس وقت کو بھی بہترین بنا دیا جائے؟ کہا اللہ کے رسول بتائیے، سکھائیے۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کو یہ جملے اس قدر پسند ہے جو اللہ کی تعریف کے لیے یہ جملے ادا کر لیتا ہے، جس میں رب کی تعریفی کلمات اللہ کا نام دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی اللہ لاج رکھ لیتے ہیں، دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ 5ویں دعا، رب اغفر وارحم، اللہ تو معاف کر دے، رحم کر دے، واغفر تو ہمیں معاف بھی کر دے، بخش بھی دے، وانت خیر الراحمین، اللہ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ مثال دیتا ہوں شہید صاحب، آپ نے کوئی راج کے بھی لاوے پھینٹی بھی لاوے تو موٹر سائیکل بھی کھول ہوئے تے اس تو بعد اپنی چنگی طرح سیوا بھی کرے تے بعد آپ اپنی شکل دکھا کے چلا بھی جائے تے کیا زندگی سے دوبارہ کتے سامنے آئے گا تو تسی ٹھیک کر جاؤ گے؟ تو انوبھو جاندے دے چلاویں بٹے نہ مارنے پہ تسی نہیں ہٹنا، چلو ایک دفعہ معافی دے دو گے، دوسری دفعہ پھر وہی پہلے نہ کام کرے، تیسری دفعہ پھر وہی کام کرے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن دو سوراخ سے، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ آپ زندگی میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، زندگی تو بڑی دور کی بات ہے، ہر روز کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی ذات کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ بلاتا ہے ہم نہیں آتے، تو ہزاروں مرتبہ انکار کرنے کے بعد بندہ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کہہ دیتا ہے اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بندے، جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ چھٹی تسبیح، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ایک حدیث میں کریم کے لفظ بھی آتے ہیں، اللہم انک عفو کریم۔ ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابن ماجہ کی روایت کے اندر ایک نسخے کے مطابق 3650 اور ایک کے مطابق 3913 ہے۔ اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پالوں تو میں کون سا کلمہ زبان سے ادا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو کثرت کے ساتھ یہ جملے زبان سے ادا کرنے ہیں، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو کس کو پسند کرتا ہے؟ معافی کو پسند کرتا ہے، تحب العفو، اگر اللہ کو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے، فاعف عنی۔ بندے اور رب کے درمیان جو یہ سادہ سی باتیں ہیں، اللہ کی قسم یہ سادہ سی باتیں بڑی کمال کی باتیں ہیں۔
اور افضل ذکر کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جو انسان کثرت کے ساتھ یہ زبان سے ادا کرتا ہے، فرمائے کائنات کے عمل ایک طرف اور ان جملوں کا اجر ایک طرف، جس پلڑے میں یہ جملے رکھ دیے جائیں اور کائنات کے دوسرے پلڑے میں کائنات کے عمل رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ والے پلڑے والا اجر والا پلڑا نیچے جھک جائے اور پوری کائنات کے عمل اوپر اٹھ جائیں، یہ افضل ذکر ہے جو اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ 100 مرتبہ اللہ کے رسول کا درود ابراہیمی پڑھیں جو آخری التحیات میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی اللہم بارک علی، اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً 35-40 منٹ لگیں گے۔ یہ میں بڑی سلو ترتیب بتا رہا جو بڑا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، ورنہ 20-25 منٹ، اور پھر اس کے بعد آپ ایک پارہ پڑھنے، زیادہ نہیں، ایک پارہ کوئی ایک سورت ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر 2 نفل پڑھیں، صرف ان میں 10 آیات پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد اس سے اپنی آواز میں اپنے لہجے میں باتیں کریں، زندگی کی غلطیاں بھی اس کے سامنے رکھیں اور خواہشات بھی اس کے سامنے رکھیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ بنے گا ایک رات میں، اور اللہ کی قسم یہ 1.5 گھنٹہ کائنات کے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ نے ساری کائنات کو بلا کے اپنے اللہ کو وقت دیا تھا، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری غالباً ابو داؤد کی روایت ہے کہ انسان جب چاروں اطراف سے گھیر لیا جاتا ہے، پھر رزق کی بھی تنگی، سہولیات بھی اس کے پاس موجود نہیں، اور جاب ملازمت بھی اس کے پاس نہیں، یہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اور اللہ فرماتے اس بندے نے مجھے آسانی میں یاد کیا تھا، میں اپنے بندے کو کبھی بھی تنگی میں نہیں بولتا۔ وہ جب تنگ ہو جاتا ہے، چاروں اطراف سے گھیر لیا جاتا ہے، پھر میں اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہوں۔ لیکن ہمیں تو اللہ کی قسم حلال و حرام کی تمیز نہ رہی۔ آج دیکھیں زندگی کے اندر ہر انسان جو کما رہا ہے اور جو لگا رہا ہے اور جو پہن رہا ہے، جو کھا رہا ہے، کیا کسی کو تمیز ہے؟ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ 2 چیزوں کے اندر اس کو اس میں تمیز ہو۔ صرف آنا چاہیے، کہاں سے آنا چاہیے میٹر نہیں کرتا، اچھا پہننا چاہیے، حلال ہے یا حرام یہ فرق نہیں، بس پہنتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا، وہ مثال بڑی کمال کی۔ ایک آدمی کہنے لگا اب زندگی کے اندر بڑا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، تو زندگی کی کامیابی اور حلال و حرام کی مثال سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کہا اگر آپ جو خوراک کھاتے ہیں یہ حرام کی ہو یا نہ ہو، کیا آپ کے جسم کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ تو سننے والے نے کہا جی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے نے کہا اگر جسم پہ پہنا ہوا لباس حرام کا ہو تو کیا جسم جل جائے گا؟ کہا نہیں۔ تو اس نے پھر تیسرا آنسر یہ دیا کہ پھر اسی طرح آپ جو مرضی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سننے والے نے کیا کہا کہ اگر آپ کے اوپر پانی پھینک دیا جائے آپ کو فرق پڑے گا؟ کہنے لگا نہیں، کوئی بات نہیں۔ کہا اگر مٹی پھینک دی جائے، کہا وہ تو روڈ پہ چلتے ہوئے کئی مرتبہ جسم پہ لگتی ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہا اگر اسی مٹی کو پانی میں بھگو کے ایک اینٹ تیار کر کے تیرے سر پہ دے ماری جائے تو کیا ہوگا؟ کہا زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے، چوٹ لگے گی، مر بھی سکتا ہوں۔ تو کہا اسی طرح حرام انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ اس کی ابدی موت ہے، انسان ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا جب حلال و حرام کے اندر تمیز باقی نہیں رہے گی۔ آج ہم نے اپنے اللہ سے یہ عہد کرنا ہے، اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے، زندگی جو گزر چکی ہے سو گزر چکی ہے، جو باقی ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ زندگی کی ڈائری بند کر دی جائے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کی زندگی، اور اس کے بعد روز محشر کی زندگی، پرسرات کا معاملہ۔ تو اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کو اس قدر حسین بنا لیں
کہ قبر میں بھی جائیں تو ہمارا استقبال کیا جائے. یہاں بھی ہم کیا چاہتے ہیں؟ آنے والے ہی، چاہے میں اس شعبے سے منسلک ہوں، آنے والے علماء کی ہوتی ہے کہ پروٹوکول ہونا چاہیے، ہوتا ہے، ایک ذہن ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، پروٹوکول دیا جائے. اخلاص جب آپ کے دل میں آئے گا تو ملے یا نہ ملے یہ چیز میٹر نہیں کرتی، اللہ میٹر نہیں کرتی، بلکہ خود چل کے جانے میں جو اللہ نے اخلاص میں اللہ کی قسم کمال رکھا ہے وہ کہیں نہیں رکھا. جب انسان کو زیادہ پروٹوکول ملتا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے کہ شخصیت میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کہ کسی کو راس آ جائے. تو یہاں پہ حاسبوا انفسکم، صرف اللہ کے ساتھ کی گئی زیادتیاں نہیں، لوگوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی ڈائریاں بھی کھول دیں. کچھ معافی اللہ سے ہیں اور کچھ معافی بندوں سے ہیں. جس کے ساتھ زیادتی کی تھی، گالی گلوچ کی تھی، حق مارا تھا، ناجائز طریقے کے ساتھ اسے آپ نے اس کی جائیداد کو چھینا تھا، کوئی بھی کام کیا تھا، اللہ سے معافی سے پہلے بندوں سے معافی مانگیں، پھر اپنے اللہ کے در پہ آ جائیں اور اپنے اللہ کے در پہ آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیں. حاسبوا انفسکم. جب انسان ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو آ کے پیش کرتا ہے، سول کورٹ ہے، سیشن ہے، ہائی ہے، سپریم کورٹ ہے، ایک جگہ میں آپ کا فیصلہ حل نہ ہو تو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، رٹ دائر کروائی جا سکتی ہے، وکیل کیا جا سکتا ہے، عدالت کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو حتمی سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ بھی پکا مان ہے، وہاں بھی فیصلے غلط ہو سکتے ہیں. لیکن ایک ضمیر کی عدالت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. یہ دل، جب اس دل کے مطابق سوچیں گے تو اللہ کی قسم آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، میں نے چھوٹی غلطیاں نہیں کی. ہر انسان آپ کو اپنے سے بہتر نظر آئے گا، آپ خود کو اتنا حقیر کر لیں گے کہ میری شخصیت تو لوگوں کی زندگیوں میں برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھی، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ نیکی کا کام نہیں کیا، میں تو کبھی کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش نہیں آیا، میرے چہرے پہ کبھی کسی کو دیکھ کے مسکراہٹ نہیں آئی، میں نے کبھی اللہ کے دین کے لیے وقت خرچ نہیں کیا. حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا حساب کر لو قبل ان تحاسبوا، قبل اس سے کہ آپ کا حساب لیا جائے. اور جب وہاں آپ کا حساب لیا جائے گا، ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے روایت نقل کرتی ہے جس سے اللہ نے صرف اتنا سوال کر دیا، اے میرے بندے زندگی کہاں گزار کے آیا ہے. کوئی یہ بالی دیکھنے میں تو یہ بڑا چھوٹا سا سوال. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آج کتنا کمایا تھا، کہاں لایا، کہاں لگایا، کیا بیچا تھا، اور ہر چیز میں ہر پروڈکٹ میں کتنا نفع تھا تو نہیں بتا سکتے. اور جب 60-70 سال کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو الجھن میں پڑ جائیں گے کہ ہمیں اپنے اللہ کو کیا بتاؤں، بتانا نہیں پڑے گا. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آپ کی زندگی کی ڈائری آپ کی آنکھوں کے سامنے کھول دی جائے گی. کہیں نمازوں کی ہوگی، کہیں نوافل کی ہوگی، کہیں صدقات کی ہوگی، کہیں رمضان کی ہوگی، اور کہیں زیادتی ہوگی، کہیں حق مارا ہوگا، کہیں جائیداد ہوگی، کہیں بدزبانی ہوگی، کہیں کسی کی عزت کو چھالا ہوگا. ساری ڈائریاں کھول دی جائے گی اور انسان خود انگلی رکھ کے جب پڑھے گا تو کہے گا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، اللہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی تھی، اللہ مجھ سے یہ بھی کوتاہی ہوئی تھی. اور انسان کو اپنی زندگی کی ڈائری پڑھ کے ہی اپنی غلطیوں کا پتہ چل جائے گا. اسے بتانا نہیں پڑے گا کہ تو زندگی کے اندر کیا کر کے آیا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کے نام جتنا بھی اراضی رقبہ ہو، کھیوٹ ہو، بینک بیلنس ہو، لائسنس ہے، کسی چیز کی رجسٹری کروائی ہے، کوئی چیز آپ کے نام نکلی تھی، پرائز باؤنڈ کی بات کر لیں، بینک میں جاتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ بنا ہے، سم میں آپ کے نام ہے، آپ کیا کرتے ہیں جا کے؟ ڈیٹیل کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ فنگر ٹچ کریں گے، آپ کا نام، سلسلہ نسب، اراضی رقبہ، ایج، ہر چیز آپ کے سامنے، آپ کی ڈگری، آپ کے نمبر، ہر چیز آپ کے سامنے. اور جس کائنات نے یہ سسٹم عطا کیا ہے، یہ تو کائنات کا سسٹم ہے، دنیا کا. آخرت کا سسٹم دیکھیں کتنا سٹرونگ اور کتنا مضبوط ہوگا. شہین صاحب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ نے کام کیے تھے، ڈیٹیل آڈیو میں نہیں ملے گی، کاغذات پہ لکھی نہیں ملے گی، بلکہ ویڈیو کی صورت میں ملے گی. اور آج ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، گناہ بھی کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہائی کلاس ہونا چاہیے، رزلٹ اس کا ایچ ڈی ہونا چاہیے تاکہ کہیں پہ کوئی خلل پیدا نہ ہو. اور بفر والی ہیڈ فون استعمال کریں گے. اب تو اس سے بھی بات اوپر پہنچ چکی ہے، ہیڈ فون لگا کے گناہ کرتے ہیں، گناہ بھی مہنگے خرید کے، نیکیاں فری میں حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ کی قسم گناہ خرید کے کرتے ہیں. اور پھر جب اللہ
HD रिजल्ट रात की तन्हाई का लोगों के सामने रखेगा तो इंसान अपनी उंगलियों के पोरों को मुंह में डाल के दबाएगा, काश आज मट्टी बता दिया जाता, लेकिन अल्लाह के सामने अपने जुर्मों का इतराफ करना ना पड़ता और मैं खत्म कर दिया जाता। ये इंसान की वहां कैफियत होगी। इससे पहले आप अपनी कैफियत को दुरुस्त कर दें। कुछ लोगों से पूछे ना जिंदगी क्या है, वाला तकुन कल लजीना नसुल्लाह फांसाहुम, वो कहते हमने अल्लाह को बुला दिया। आप अल्लाह को कैसे बुला सकते हैं? वला तकुन कल लजीना नसुल्लाह फांसाहुम, बल्कि अल्लाह ने आपको अपने नफ्सों को बुला दिया। जब इंसान अपने आप को भूल जाता है तो अल्लाह की कसम वो अपने अल्लाह से भी दूर हो जाता है। जिसका रब्त अपने अल्लाह के साथ नहीं है कायनात के अंदर, उससे बड़ी टेंशन नहीं है, उससे बड़ा स्ट्रेस नहीं है, उससे बड़ी बीमारी नहीं है, उससे बड़ी परेशानी नहीं है। और जेरा ताल्लुक राबदे ना आना, यहाँ पे मैं एक तारीफी कलिमात भी कहना चाहूंगा। मस्जिदों के इमाम देखता हूँ ना, उलमा देखता हूँ, तो मुझे बड़ा फख्र होता है। हजारों खामियां होती हैं उनमें। इन्नमा यख्सल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, ऐसा मनसब ही इन्हीं के पास है कि जब रब की हुदूद आती है या जहन्नम का तज़किरा आता है तो इनकी आंखें आंसुओं से भर पड़ती हैं। और दूसरी तरफ कभी इन्होंने इhtजाज नहीं किया, कभी हड़ताल नहीं की, कभी रोड बरात नहीं की है। 8-10 हजार में 15 हजार में गुजारा करने वाले अल्लाह की कसम अरबों कमाने वालों से बेहतर नींद सोते हैं। कोई फिक्र फाका नहीं, सराहना थले है काम ही नहीं, चटाई ते पए होंदे, ऐसी नींद पवन कोड़ों दी जो मर्जी लगा लो इंशाल्लाह आंख नहीं खुलना। लेकिन जैसे ही नियत करके सोते हैं, फजर की अजान होती नहीं है, वक्त होता है कि उनकी आंख खुल जाती है और वो मुंह पड़े हुए और उनके पास भी नहीं बैठा जाता जिनके मुंह से बदबूएं आती हैं। शराबो कबाब की महफिलें अटेंड करने वाले और रमजान ट्रांसमिशन में आगे बता रहे होते हैं कि दीन क्या है। दीन वालों से सीखे, गवालों से, गंदे लोगों से, मुनाफिकों से, बदतरीन लोगों से, गलीज इंसानों से ना सीखें, वरना फिर आपके साथ भी ऐसा किया जाएगा। वला तकुन कल लजीना नसुल्लाह फांसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नति असहाबुल जन्नति उलाइका हुमुल फासिकून फाइजून। जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी भी बराबर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उनका मुकाम बहुत बड़ा रखा है। आखिरी बात और बात करता हूं, शहीन साहब वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया? बस ठीक है जी। आखिरी बात शाह साहब, ये जरा बड़ी कीमती है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्qi अफला याकील। बच्चा खड़ा हो वहां से, कोई एक बच्चे खड़े हो बेटा, आप भी खड़े हो जाए। बुजुर्गों को मैंने उठाना नहीं है, आप बैठे हैं। शाह साहब कभी हम भी उस उम्र में होते थे, फिर किस उम्र में आए? ये जवानी की उम्र। फिर किस उम्र में आएंगे? ये बढ़ापे की उम्र। अल्लाह फरमाते जब हम किसी को जिंदगी देते हैं, उसकी कैफियत को, उसकी हालत को उलट देते हैं। फरता की रूह के तो मदद नहीं करते और फिक्र नहीं करते। बीज बोते हैं, अगर पड़ा रहे पूरे का पूरा थैला क्या कोल्ड स्टोरेज में बीज पड़ा होता है, पूरी की पूरी बोरी कंटेनर, क्या कभी वहां से किसी ने फसल लहराती खेती में तब्दील होती हुई देखी है शाहिद साहब? नहीं। बोरी भर के छत पे रखी होवे तो सुबह देखो दरख्त बने हो, काट के जाके लकड़हारे दे के पैसे ले आना। कब होगा? जब उसका ताल्लुक उसकी असल जगह के साथ किया जाएगा, जमीन पर नरम करके बोया जाएगा। अगर वही बीज रूढ़ी में बो दिया जाए तो गलाजत का ढेर, अगर नरम जमीन करके बो दिया जाए तनावर दरख्त बन के साया बन जाता है, फल भी देता है, साया भी देता है, काटने के बाद लकड़ी से पैदा उठाया जाता है। इंसान का ताल्लुक जानवरों के साथ नहीं, इसकी असल आमाज का रब का करता जो यहाँ पे आ जाता है, वो तनावर दरख्त बन जाता है, वो खुद भी फल हासिल करता है, लोगों को साया भी देता है बावजूद पत्थर मारने के। यहाँ पे मिसाल मानो पूछो ना कि सुखी किदों बंदी, वो कहती जिदों बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता ना 4 साल का, साहब औलाद बैठे यहाँ जानते हैं, ते बच्चा जिदों पेशाब करना छड़ दे ना, मां कहती शुक्र है रब्बा तेरा। नहीं तो 4 साल वो सुके थे, मां कहते हत्ता के सीने ते भी उन्हों रख लेती, उन्हों ठंड ना लगे। जैसे मुर्गी बच्चे चूजे को अपने परों में लपेट लेती है, मां भी अपने बच्चों को इसी तरह
दबोच लेती है। और फिर पूछा जाए कि 8 साल के अंदर उसका रवैया कैसा होना चाहिए, उसका ताल्लुक कैसा होना चाहिए, और 8 साल के अंदर अगर बच्चा घर से बाहर निकले तो अम्मा को यही होता कि पुत्र मेरा हम शहर आके वापस घर आ ते जे उनका घर का दरवाजा लग गया ना बच्चा कामयाब। तो 12 साल की उम्र के अंदर वो गली में खेलता है कूदता है, और अगर उसके दोस्त बन चुके हैं ना कभी भी उनको घर में ले आता है तो वालिदैन को चाहिए जरा वसी तरफ का मुजाहरा करे। ऐ ना करके थोड़ा है बच्चे का पता नहीं होता उन्हें एक शय नहीं डाल देना, उन्हें बल्कि कहना सी तीन दोस्त तो मेनू तीन नहीं जाना चाहिए। बच्चा बड़ा ज़रफ रखता है, उसका ज़रफ वसी होता है। ये तो एक अलग से टॉपिक है कि वालिदैन की तरबियत कैसे की जाएगी, बात लंबी निकल जाएगी। और फिर अगर वही बच्चा 18 साल का हो माशाल्लाह मोटरसाइकिल पास हो तो किसी को नाल ना लगन दे, अगला टायर चुक के ऐसी कटिंग करे कि देखने वाले हैरान रह जान, तो हम कहते हैं कि बच्चा बड़ा कामयाब। और फिर 23 साल की उम्र में अगर डिग्री होल्डर हो जाए, उसका मास्टर हो जाए, एमफिल हो जाए तो दुनिया कहती है कामयाब। 25 साल की उम्र के अंदर जॉब मिल जाए तो कामयाब। शादी हुई 30 साल की उम्र में माशाल्लाह उसने घर का बैंक बैलेंस बनाया, 40 साल की उम्र में बच्चे जवान हुए, और 50 साल की उम्र में गाड़ी अपनी घर अपना, बच्चों की शादी करने की फिक्र है, शादी कर दी। और फिर कहते हैं कि 55 साल की उम्र में दोबारा जवानी की बहार कायम रहे ना कि शादी अच्छी चल रही तो हम कहते हैं कामयाब। तो 60 साल की उम्र से फिर गड्डी अच्छी चला लेता बुजुर्गी के बावजूद तो कहते हैं कामयाब। तो 65 साल की उम्र से बाबा घर बाहर निकल के फिर घर का दरवाजा लब लग गई जाती है, निगाह काम करती है। और बच्चों को फिक्र कोई नहीं, लेकिन बच्चे कहते बाबा ने घर बाहर ना जाए, अरे किसी शहर से बच जाए। बच्चे भी अपनी जगह ने, बाबा भी अपनी जगह ने जाता वापस आ जाता। और फिर उसके बाद जब 70 साल का होता है तो अगर वो बुजुर्गी के बावजूद अब भी फर्क करना जानता है, बाथरूम में खुद चला जाता है, आ जाता है, चारपाई पे कोई भी मामला नहीं होता, अल्लाह ने ताकत दी है, तो कायनात कहती है इंसान कामयाब। और फिर 80 साल में अब भी उसके कुछ दोस्त मौजूद हैं जिनके साथ गपशप कर लेता है, आता है जाता है, तो कायनात कहती कामयाब। और उधर से आवाज आती है कद अफ़लहल मुमिनून, कामयाब वो हैं जो मोमिन बन गए सही मानों के अंदर, जिन्होंने कद अफ़लह मन तज़क्का, अपना तज़किया नफ्स कर दिया, अपने आप को गुनाहों से बरी कर दिया। तो मैं अल्लाह से दुआ करूं चले जाएं इंशाअल्लाह। तो लंबी चौड़ी लंबा चौड़ा वारिस नहीं था, हम भी कभी और कुताहियों के पुतले हैं, इंसान होने के नाते उलमा के दूध के दूध नहीं होते। हर बंदे में बशरी तकाज़े के मुताबिक खामियां मौजूद है, अगर खामियां नहीं है तो वो सिर्फ अंबिया में मौजूद नहीं थी, बाकी हर इंसान में बशरी तकाज़े के मुताबिक खामियां मौजूद है। सिर्फ तौबतन नसूहा की बात है, पक्की सच्ची तौबा, और अब से जो रूटीन बन गई समझने में बन गई, तो आखिर पे हम दुआ करते हैं अल्लाह ये हमारा मिल बैठना, ये रातों का क़याम, और जो मुत्तसिमीन है जो कोशिश करते हैं, अल्लाह तमाम की जिंदगी के अंदर, माल के अंदर, रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमाए। और ये हमारी इबादतें, हमारी रियासतें, रातों का जागना, दिन भर का रोजा रखना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, या फिर सिर्फ कोशिश करना, नीयत है चाहे पास कुछ भी नहीं, वो नीयतों का अजर भी अदा कर देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाउल्लाह शिफ़ाउका युगादिरु सकमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिना बअदह। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िलना बअदह। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्लिब क़ुलूबना अला दीन, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वग़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वग़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमर्ज़िय्यातिका व तुब अलैया
إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني نعسى والمغرب اللہ زندگی میں بڑی کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سبھی پہ معافی کا کرم پھیر دے اللہ یہ رمضان کے رکھے ہوئے روزے یہ راتوں کا قیام اللہ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول فرما لے اللہم تقبل صیامنا و قیامنا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں عزیز و اقربا رشتہ دار دوست احباب اللہ سبھی کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرما دے اللہ جنت کہ باغیچوں میں سے ان کی قبر کو ایک باغ بنا دے اللہ جن کو تو نے اولاد سے نوازا ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ذریعہ نجات بنا دے اللہ ان کی اولاد کو صراط مستقیم پہ چلنے والا پابند بنا دے متبع سنت بنا دے اللہ شیطان کے راستے سے بچا لے شریروں کے شر سے حاسدین کے حسد سے اچانک حادثات سے بچا لے اللہ کرم کرم پہ فتنے موجود ہیں اللہ تیری رحمت کے علاوہ ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے اور تیری توفیق کے علاوہ نیکی کر نہیں سکتے اللہ فتنوں سے بچنے اور نیکی کی توفیق عطا فرما دے اللہ قاری یوسف صاحب بیمار تھے گردے کی درد تھی اللہ صحت والی لمبی زندگی سے نواز دے اے اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے صرف جنت نہ عطا کی جائے اے اللہ عمل ایسے ہوں کہ صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑے کیے جائیں انبیاء کا ساتھ دیا جائے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں اسے کوثر پینا نصیب فرما دے اللہ پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح اللہ گزرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جب کل کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے اللہ قبر کی سختیوں سے بچا لے اللہ روزے محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ جہنم کی سختیوں سے بچا لے اللہ جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرما دے اللہ سبھی جائز خواہشات پوری فرما دے اللہ ایسی خواہشات جو دل میں گھر کر چکی ہیں اللہ تیری ناراضگی کا سبب ہے اللہ انہیں مثبت سوچوں میں تبدیل فرما دے اللہ آپس میں رنجشیں کمییں کوتاہیاں نفرتیں بغض کینے حسد جنم لے چکے ہیں اللہ نے محبت میں اخوت میں ہمدردی میں احساس میں رواداری میں خودداری میں تبدیل فرما دے اللہ سبھی کو اپنے خزانوں کا اے اللہ فقیر بنا دے اللہ مانگے تو تم سے تو عطا کرنے والا ہے ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے ہمارے لیے مشکل کشا بن جائے اللہ جن کو تو نے اولاد سے نوازا اللہ ان کو نیک اولاد بنا دے اور جو بے اولاد ہے اللہ ربی حبلی من الصالحین جیسی اولاد عطا فرما دے آمین اللہ مرنے کے بعد بھی کچھ کام ایسے کر جائے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اللہ ہمارا تعلق اللہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اس کے ساتھ مضبوط فرما دے اللہ سبھی کو زندگی کے اندر اتنے طاقت عطا فرما دے کہ بیت اللہ کی زیارت ہو جائے اللہ غلطیوں کا عذابہ وہاں ہو جائے اے اللہ ہمارے دل میں جتنی بھی جستجو ہے تیرے دین کے لیے اللہ خواہشیں پوری فرما دے اللہ دیکھنے کے اندر تو اسباب نہیں ہے نہ روپے ہے نہ پیسہ ہے اللہ اسباب پیدا فرما دے اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے اللہ کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اللہ اپنے خزانوں سے نواز دے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے اللہ زندہ رکھ تو اسلام پہ اور اللہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ زندگی کے اندر فرشتوں کے ذریعے سلامتیوں والا سلام بجوا دے اللہ رزقنا شہادت متقبلا فی سبیلک اللہ دنیا سے جائیں تو شہادت کے منصب پہ فائز کر دیے جائیں اللہم انصرنا المجاہدین فی کل مکان اللہ جو تیری دین کی آبادی کے لیے مجاہدین جہاں بھی اللہ تیری دین کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے اللہ جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے بوسنیا فلسطین لیبیا اللہ وہاں مسلمانوں سے ظلم کا خاتمہ فرما دے اللہ اسلام کو غلبہ دے دے اللہ اسلام کو کائنات کے اندر پھیلا دے اللہ ہمارا ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے اللہ جو ہمارے حق میں اسلام کے حق میں قوم کے حق میں بہترین حکمران ہے اللہ وہ عطا فرما دے اللہ ہماری وجہ سے ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے ہمیں بہترین بنا دے تاکہ بہترین ہم پہ فائز کیا جائے اللہ بہترین فائز کیا جائے اللہ جان جاتی ہے تو جائے ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا بنا دے اللہ بزدلی ختم کر کے دین کے لیے ہمیں اللہ طاقت عطا فرما دے اللہ نجائز کسی کا حق مارنے سے بچا لے اللہ زبان کا بہترین استعمال کرنے والا بنا دے اللہ دل کو دین کے لیے دھڑکنے والا بنا دے قدموں کو دین کی شان کے لیے چلنے والا بنا دے زبان کو دین کھلانے والا بنا دے
آمین کانوں کو بہترین بات سننے والا بنا دے, آمین آنکھوں کو بہترین چیز دیکھنے والا بنا دے. آمین اے اللہ ہاتھ اسلام کے نور کے لیے اٹھے, اے اللہ غلبہ اسلام فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.